بسم اللہ الرحمن الرحیم. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المطايل باليد وفي الحي أحوى ينفذ المرد سادين مظاهر سمتي لؤلؤ وزبرجد خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي وتبسم عن ألمي كأن منورا تخلل حر الرمل دعس له ندي سقط حكيات الشمس إلا لذاته وصف ولم تقدم عليه بإثمدي بوجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نحي اللون لم يتخدد. شق یشق کا معنی ہے پاڑنا، پانی کو چیرنا، پاڑنا، اس طرف لینا، وہ پاڑنا. حباب جمع ہے حبابتن کی، حبابتن کی جمع ہے بمعنی لہر، پانی کا لہر. حیزوم کا معنی ہے سینہ، جمع حیازم بمعنی سینہ. ترب بمعنی مٹی، جمع لینا وہ تربتن، تربان یہ اس کی جمع آتی ہے. المفاید، فایل یفاید مفایدتن کا معنی ہے مٹی کا کھیل کھیلنا، مٹی والا کھیل کھیلنا. تم نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں، ہم نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں. اس کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ٹیرے بناتے ہیں، اس میں کوئی چیز چھپاتے ہیں، ایک چیز چھپاتے ہیں، پھر چھپانے کے بعد جو 2-3 جو ہے وہ ٹیرے بناتے ہیں. تو چھپانے کے بعد پھر مٹی کو حصے میں تقسیم کرتے ہیں، 2-3 حصے میں کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. تو جس کے حصے میں جو چیز نکل گیا تو وہ کامیاب کیا، ورنہ جس کے حصے میں کوئی چیز نہ نکلا تو وہ کیا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. دیکھا ہے کسی نے، کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں ہمارے علاقے میں تو اب بھی بچے کھیل کھیلتے ہیں جو ہے ریگستانی علاقے میں، جہاں پہ مٹی، شہروں میں تو مٹی ہوتی ہی نہیں تو بیچارہ بچہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے علاقے میں اب بھی جو ہے نا یہ کھیل کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں فایل یفایل مفایلتن کا معنی کوڑی چپوں والا کھیل کھیلنا. اس کو اردو میں کہتے ہیں کوڑی چپوں والا کھیل کھیلنا. آسان ترجمہ مٹی کا والا کھیل کھیلنا. وفی الحی، حیون کی جمع احیا گزر چکی ہے. احوا کا معنی گندم گم، انہیں گندم جیسے رنگ والا. شادن کا معنی ہے وہ ہرن جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہو، وہ ہرنی جس نے ماں کو چھوڑ دیا ہو. نفض ینفض کا معنی ہے درخت کے پلوں کو توڑنا، درخت کے پلوں کو توڑنا. المرد کا معنی ہے پیلو کے پل، پیلو درخت جہاں سے جس سے مسواک بنتے ہیں، پیلو درخت کے پل. ثمر العراق، ثمر العراق کہتے ہیں. ظاہر کا معنی تہ بتہ کسی چیز کا پہننا، تہ بتہ پہننا، تہ بتہ پہننا. سمت کا معنی ہے داغا،
دیکھو ایک ہے سمتن اور ایک ہے سمتن سلکن خیتن، سمتن سلکن خیتن، تینوں کا معنی ہے دھاگا. لیکن توجہ کرو، سمت کہتے ہیں اس دھاگے کو جس میں موتی موجود ہو، جس میں موتی پرویا کیا ہو، ابھی فی الحال موجود ہو. اور خیط اور سل کہتے ہیں اس دھاگے کو جو موتی پرونے کے لیے بنایا گیا ہو، جو خاص ہو موتی پرونے کے لیے، جس میں اور چیز نہ پرویا جاتا ہو. اور خیط یہ عام ہے، چاہے موتی کے لیے ہو یا مثلا یہ جو دھاگا ہے نا، دھاگا یہ سب کیا کہتے ہیں؟ خیط. کیونکہ اس سے کپڑا جو ہے نا، کیا کپڑے کی سلائی کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیط کیا ہے؟ عام ہے. سمت اور جو ہے نا سلک یہ کیا ہے؟ خاص ہے. ٹھیک ہے. فرق یہ ہوا کہ سمت کہتے ہیں جس میں بالفعل موجود ہو موتی، اور خیط سلک جس میں بالفعل موجود نہ ہو، لیکن ہو کس کے لیے؟ موتی پرونے کے لیے. ہر چیز کے پرونے کی اپنے اپنی چیزیں ہوتی ہیں، دھاگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ سے معنی ہے سلک. لؤلؤ زبرجد واضح، زبرجد کی جمع ہے زبارج. ٹھیک ہے. دو معنی، ایک قیمتی پتھر ہے اور اکثر اس کا رنگ جو ہے نا یہ سبز ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں زبرجد؟ کس نے دیکھا ہے؟ یہ بہت قیمتی پتھر ہے. ہم جب مڈغاسکر گئے تھے 2018 میں، تو وہاں پہ لوگوں کا عام کاروبار یہ تھا. وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہے نا، اتنا پتھر بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کی کروڑوں روپے قیمت تھی. ہوتا تھا اتنا پتھر، لیکن اس کی قیمت ہوتی تھی کروڑوں روپے، اس کی قیمت ہوتی تھی، لاکھوں روپے اس کی کیا ہوتی تھی. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ زمین سے پتھر نکالتے، بس ان کا معاش یہ تھا. بس زبرجد یاقوت یہ پتھر جن وہاں سے نکالتے تھے. اچھا، خذول، خذول کا معنی ہے وہ ہرنی کا بچہ جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہو. رعا یراعی، رعا یرعا دونوں کا معنی ہے چرنا. رب اس کا معنی ہے وہ ہرنوں کا ریوڑ، ہرنوں کا ریوڑ، اس کو اردو میں کہتے ہیں گلہ بھی کہتے ہیں. خمیدۃ کا معنی ہے سبززار درخت، یعنی ارض سہلۃ ذات اشجار، وہ زمین جو نرم بھی ہو اور اس کے اندر کیا ہو؟ درختی بھی زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں سبززار درخت، سبززار زمین. تناولو کا معنی ہے پل توڑنا. اطراف کے معنی ہے طرف کی جمع ہے. برید یہ وہی معنی ہے جو ابھی تم نے پڑھ لیا. یہ ثمر العراق، جو معنی المرد کا تھا وہ معنی برید کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. پیلو درخت کے پل. ارتدا یرتدی، تردہ یتردہ دونوں کا معنی ہے چادر اوڑھنا، چادر اوڑھنا، چادر پہننا. بسم یبسم، ابتسم یبتسم، تبسم یتبسم تینوں کا معنی ہے آواز کے بغیر ہنسنا. ٹھیک ہے. تبسم، ٹھیک ہے. تبسم ذہن اور قلقلہ، تمہیں اس میں فرق سمجھ گا. المئی، المئی کا معنی ہے گندمگون رنگ والا. المئی اس کی جمع آتی ہے لمی. المئی یہ مذکر کے لیے اور لمیہ مؤنث کے لیے، گندمگون رنگ والا. منور الذی خرج نورہ ای زہرہ، منور کا معنی ہے وہ پل جس کا خوشہ نکل چکا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کلی تو اس کو اردو میں کہتے ہیں، پشتو میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ ٹھیک ہے نا، غوٹھے. ٹھیک ہے نا. ہاں. الذی خرج نورہ ای زہرہ، جس کی کلی، جس کا غنچہ کیا ہو؟ نکل چکا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں منور. تخلل یتخلل کا معنی ہے بیچ میں ہونا، بیچ میں ہونا. دعسن، دعسن کا معنی ہے ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا. ٹھیک ہے. ندیٌ کا معنی تر، ندی یندا ندن کا معنی تر ہونا. تر کہتے ہیں اس چیز کو جس سے پانی تو نہ ٹپک رہا ہو لیکن ہو کیا گیلا. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ندی.
جس سے پانی ٹپک رہا ہو اس کو تو کہتے ہیں کیا، اس کو تو یتقاطر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کو سمجھ گئے۔ سقا یسقی کا معنی ہے پلانا، کیا معنی ہے؟ پلانا۔ ایاتن کا معنی ہے شعائیں، سورت کے شعائیں، ایاتن کا معنی شعائیں۔ لساتن، یہ لساتن کی جمع ہے، لساتن کی جمع ہے بمعنی مسوڑے، مسوڑے جانتے ہیں نا جہاں پہ دان لگے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، مسوڑے کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، ارے۔ وصفہ، اصف یصف اصفافن، اس کا معنی ہے چڑکنا، کیا معنی ہے؟ چڑکنا۔ جس طرح کہ ہم جو ہے نا وہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، دلہن کو کیا کرتے ہیں، چڑکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں چڑکنا۔ قدم یقدم کا معنی ہے دانت لگانا، قدم یقدم کا معنی چبانا، دانت لگانا، یہ ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں قدم۔ اسمت تو ایک کس کا نام ہے؟ اسمت استعمال کرتے ہو نا، کس کا؟ سرمے کا نام ہے اسمت۔ جو بھی اپنے نظر کو بچانا چاہے اور یہ چاہے کہ میری نظر محفوظ ہو تو وہ دو باتوں کا اہتمام کرے۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دوسرے اسمت کے استعمال کا اہتمام کرے، اسمت کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ حدیثوں میں آئے ہیں علیکم باسمت فإنہ یجل البصر، فإنہ یجل البصر، ٹھیک ہے، نظر کو کیا کرتا ہے؟ تیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسمت کا استعمال یہ ملتے ہیں راون میں، مگر یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ملتے ہو، لیکن اصل اسمت دبئی وغیرہ میں ملتے ہیں، باہر ملکوں میں وہ تو اس سے مہنگا ہوتے ہیں، یہاں پہ راون میں اصل اس میں ملتے ہیں۔ پہلے تو 250-300 روپے کی بوتل تھی، اتنی بوتل تھی، اب پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مہنگا ہو چکا ہو، لیکن ملتے ہیں ضرور۔ اسمت اس کا نام ہے، اس کو ضرور جو ہے نا وہ حاصل کرو، اس کا استعمال کرنا شروع کرو، رات کے وقت جو ہے نا سنت مطابق جو ہے نا اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہے۔ وَوَجْهٍ كَأَنَّ الشَّمْسَ أَلْقَتْ رِدَاءَهَا، ردا کا معنی چادر۔ اچھا، نقی کا معنی، نقی اللون کا معنی صفی اللون، خالص رنگ والا۔ تخدد یتخدد، تخدد یتخدد کا معنی ہے اور جس میں ملاوٹ نہ آیا ہو، جس میں ملاوٹ نہ آیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یتخدد کا معنی ہے یعنی جس پر تغیر نہ آیا ہو، ٹھیک ہے نا، جس پر کسی قسم کا تغیر نہ آیا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں تخدد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو شاعر جو ہے نا ان اشعار میں کیا کرتے ہیں، محبوبہ کے اونٹوں کے کجاووں کو تربیت کس طرح تربیت دیتے ہیں؟ کشتیوں کے ساتھ۔ اب ان اشعار میں بعض اشعار میں کشتی کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی ایسی تھی ایسی تھی، مراد کیا ہوتا ہے؟ محبوبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اشعار میں کیا بیان کرتے ہیں؟ ہرن کو، کیا بیان کرتے ہیں؟ ہرن کو، اور ہرن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ محبوبہ مراد ہوتی ہے، کیونکہ تم نے ہو سکتا ہے کہ سنا ہو، ابھی سن لو کہ سارے جانوروں میں سب سے حسین آنکھ اور سب سے حسین گردن کس کی ہوتی ہے؟ ہرن کی ہوتی ہے۔ سب سے حسین گردن جو ہوتی ہے نا وہ ہرن کی ہوتی ہے، اور سب سے حسین آنکھ جو ہوتی ہے نا وہ جس کو ہم پرتوں میں کہتے ہیں، ہم تو پرتوں اس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ زرکا، زرکا کہتے ہیں، پتہ اس کو اردو میں کیا کہا جائے گا؟ نہیں، بٹھیر الگ چیز ہے، چکوٹ، ٹھیک ہے نا۔ چکوٹ کی جو آنکھ ہے نا انتہائی، تم دیکھو پھر انتہائی حسین آنکھ ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں دیکھو یسق حباب الماء حیزومها بها، یسق حیزومها سے ترجمہ شروع کر لو، حیزومها ای صدرها، ٹھیک ہے نا۔ یہ حاضر راجع ہیں سفین کی طرف، بمعنی کشتی، کشتی کا سینہ، بہا سینے کے ذریعے، یسوع کو پاڑ لیتی ہے، حباب الماء پانی کی موجوں کو، کشتی کے سینہ، کشتی یہ سینے کے ذریعے کیا کرتی ہے؟ یہ پانی کے موجوں کو چیر لیتی ہے۔ کما قسمت ترب المفائد بالیدی، کما قسمت مفائد، جس طرح کہ کوڑی چپوں کے کھیل والا، آسان ترجمہ، جس طرح کی مٹی کا کھیل والا، قسمہ وہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، التربہ مٹی کو، بالیدی ہاتھ کے ذریعے،
ترجمہ سمجھ گئے آسان انداز میں، ٹھیک ہے؟ کشتی کا سینے کے ذریعے کیا کرتی ہے؟ پانی کی موجوں کو چیر لیتا ہے، پاڑ لیتا ہے، جس طرح کہ المفائل مٹی کا کھیل والا قسمہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، التربہ مٹی کو، بالیدی کس کے ذریعے؟ ہاتھ کے ذریعے۔ شاعر نے اس شعر میں یہ نا وہ کشتیوں کا پانی کا 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ مٹی کے کھیل والے کے تقسیم کرنے سے کیا دے دیا؟ تشبیہ دے دیا۔ جس طرح کہ وہ مٹی کو تقسیم کرتا ہے، اس طرح یہ کیا کشتیاں پانی کو کیا کرتا تھا؟ پانی کو بھی تقسیم کرتا تھا۔ دیکھا ہوگا نا جو پانی میں جب کشتی کتنی تیزی سے پانی کو جو ادھر ادھر پھینک دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وفی الحی احوا، یہاں پہ عبارت موصوف محذوف ہے، توجہ کرو، وفی الحی ظبی احوا شادن، یہ احوا کے لیے صفت ہے، یہ احوا کی یہ صفت ثانی ہے، ظبی موصوف، احوا صفت اول، شادن صفت ثانی، ٹھیک ہے؟ ینفذ المرد، یہ بھی اس کی کیا صفت یہ صفت ثانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ثانی اشاد صفت ثالث، مظاہر و سمت لؤلؤ و زبرجد، یہ مبتدا مؤخر، ترکیب کو سمجھ گئے؟ وہ خبر مقدم یا مبتدا مؤخر۔ وفی الحی ای وفی المحلت، اور محلہ میں، یا وفی القبیلت قبیلہ میں، ظبی احوا ای ظبی اسمر، ظبی سمراء، ٹھیک ہے نا؟ سمرا مانا گندم گون رنگ والی، گندم گون رنگ والی ہرنی، شادن ایسی ہرنی جو کہ گندم گون رنگ والی ہے، شادن، اور کیا ہے؟ احوا گندم گون رنگ والی، شادن بچوں کو چھوڑنے والی، شادن کا معنی بچوں کو چھوڑنے والی، ینفذ المردہ، ینفذ جو توڑتی ہے، المردہ کس کو؟ پیلوں کے پلوں کو، پیلوں کے پل کو۔ وفی الحی، اور قبیلہ میں، ظبی ایک ہرن، ایسی ہرن، احوا جو گندم گون رنگ والی ہے، جو گندم گون رنگ والی، شادن جو بچوں کو چھوڑ دے تو جوان ہوتی ہے نا، جوان، ینفذ ای یسقط المرد ثمر العراق، جو پیلوں کے پل کو توڑ دیتی ہے، پیلوں کے پل کو توڑ دیتی ہے۔ مظاہر، وہ گویا کہ مظاہر کیا ہے؟ مظاہر اس نے تہ بتہ پہنا ہوا ہے، سمت لؤلؤ و زبرجد، موتی اور زبرجد کے ہار کو، اس نے موتی اور زبرجد کے دونوں ہاروں کو تہ بتہ پہنا ہوا ہے۔ سمجھ گئے ترجمہ کو؟ اچھا، مطلب یہ ہے کہ شاعر نے یہاں پہ محبوبہ کو تشبیہ دے دی اس ہرنی کے ساتھ جو جوان بھی ہو اور گندمگون رنگ والی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، باعتبار حسن۔ اور پھر وہ ہرنی جب پیلوں کا درخت جو ہے نا وہ لمبا ہوتا ہے، اس کے پل جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پل اونچے ہوتے ہیں، وہ جب پل کے توڑنے کے لیے کوشش کرتی تو اپنے گردن کو اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گردن کی حسن کو بتاتے ہیں۔ اور پھر مظاہر نے خود یہ بتا دیا کہ یہاں پہ اس ہرنی سے اس کا محبوبہ مراد ہے، ہرنی سے نفس ہرن مراد نہیں ہے، کیونکہ ہرن تو ہاتھ نہیں پہنتا۔ پوری بات کو سمجھ گیا؟ اچھا، آگے، خذول ای ظبی خذول، وہ ہرن ایسی ہے، خذول جس نے ماں کو چھوڑ دیا ہے، جس نے ماں کو چھوڑ دیا ہے، تراعی جو چرتی ہے، رب ربن ہرن کے ریوڑ سے، جو چرتی ہے ہرن کے ریوڑ میں، بخمیلت سبزہ زار زمین میں، خذول وہ ہرن ایسی ہرن، خذول جس نے ماں کو چھوڑی ہے، اور تراعی جو چرتی ہے، رب ربن ہرن کے ریوڑ میں، بخمیلت ای بارض سہلت ذات اشجار،
ٹھیک ہے نا. ایسی زمین میں جو کیا ہے سبزہ زار ہے، سبزہ زار زمین میں چلتی ہے. تناولو تناولو وہ توڑتی ہے اطراف البریرے پیلو درخت کے پل، وہ توڑتی ہے پیلو درخت کے پل. وترتدی اور گردن اٹھا کر اس کے پتوں کو چادر بنا لیتی ہے. وترتدی اور چادر بناتی ہے، یعنی گردن اٹھا کر پیلو کے درخت کے پتوں کو کیا بناتی ہے؟ چادر بنا لیتی ہے. آسان ترجمہ، وترتدی کیا کرتی ہے؟ چادر بنا لیتی ہے. کس کو؟ پیلو کے درخت کے پتوں کو. کیوں؟ جب پیلو کے درخت کے سامنے وہ کھڑی ہو ہرن، اور وہ تو اونچا ہوتی ہے نا، درخت تو اونچا ہے، پھل بھی اونچا ہوتے ہیں، تو اس کے پتے ہوتے ہیں، تو وہ جب اپنے گردن کو اٹھا لیتی ہے نا تو پتوں کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل چپ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. گویا کہ پتوں کو کیا بنا لیتی ہے؟ اپنی چادر بنا لیتی ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ اب مطلب کو سمجھ گئے؟ تو اس شعر میں شاعر نے اس ہرن کو تشبیہ دے دیا. کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ اس محبوبہ کو تشبیہ دے دیا اس ہرن کے ساتھ جس نے بچوں کو چھوڑ دیا ہو اور ہرن کے ریوڑ میں چل رہی ہو. ٹھیک ہے نا. سبزہ زمین بھی ہو اور ایسی جوان ہرن بھی ہو، اور پھر جو ہے نا وہ گردن کو اٹھا کر پھل کو توڑ رہی ہو، تو کتنا حسین دکھائی دے گی. سمجھ بات کو؟ تو کتنا وہ حسین نظر آئے گی. سمجھ بات کو؟ جس سے تشبیہ دے دی ہے. وَتَبْسِمُ، شاعر کہتا ہے وَتَبْسِمُ کہ وہ محبوبہ وہ ہنستی ہے. عن المئی، المئی سے پہلے مضاف محذوف ہے، المئی کے بعد جو ہے نا ایک اس کی متعلق محذوف ہے، اسے برق ہے. وَتَبْسِمُ عن صغر المشفتین، دوبارہ سمجھ لو. وَتَبْسِمُ عن صغر، صغر کا معنی دان، المشفتین کا معنی ہے گندمگون ہونٹوں والی. ٹھیک ہے. صغرن کا معنی بولو دان، المشفتین کا معنی ہونٹوں والی. ٹھیک ہے نا. منور کا معنی کیا؟ پر غنچہ. آسان ترجمہ پر غنچہ. ٹھیک ہے نا. پر غنچہ جس کا جو غنچے سے پورا ہوا، پر ہو، بھرا ہوا ہو. تخلل کا معنی درمیان میں ہونا. حضر رمل کا معنی ہے خالص ریت، خالص ریت. اور دعسن نہیں ہے، یہ دعسن ہے. ٹھیک ہے. دعسن فاعل ہے کس کے لیے؟ تخلل کے لیے. دعسن کا معنی ہے ریت کا ٹیلا، ریت کا ٹیلا. ندی یہ لہو خبر مقدم، ندیون کیا مبتدائی مؤخر، یہ صفت ہے دعسن کے لیے. اب ترکیب کو سمجھ گئے ورنہ پھر معنی نہیں سمجھتے، عجیب جملہ ہے. وَتَبْسِمُ، اب سمجھ لو. وَتَبْسِمُ اور وہ ہرن ہنستی ہے. عن صغر دانتوں سے، ایسی دان، ایسے دان کہ المشفتین جو گندمگون ہونٹوں والی ہے، گندمگون ہونٹوں والی دان سے ہنستی ہے. کأن گویا کہ منورن پرغنچہ درخت، کأن اقحوانا منورا موصوف محذوف ہے. اقحوان کا معنی گولے بابونا. گولے بابونا یہ ایک پھول ہے جس کے پتے سرخ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سرخ پتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں گولے بابونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منورا کے موصوف محذوف. کأن اقحوانا منورا، یا دوسرا صفت کأن شجرا منورا، یا اقحوانا یا شجرا. گویا کہ گلے بابونا، ایسا گلے بابونا منورا جو پرغنچہ ہو، جس کا غنچہ نکلا ہوا ہو. گویا کہ پرغنچہ گلے بابونا. تخلل گویا پرغنچہ گلے بابونا ہے. اب آگے ترجمہ کر لو. دعسن، دعسن تو گویا کہ پرغنچہ گلے بابونا. تخلل درمیان میں ہے. کس کے درمیان میں ہے؟ پر رمر خالص ریت. دعسن ٹیلا، ایسا ٹیلا. لہو ندی جس کے لیے کیا ہو؟ تری ہو. اس لیے کیا ہو؟ تری ہو. دیکھو دعسن ایک ٹیلا، تخلل جو واقع ہو پر رمل خالص ریت کے درمیان. ایک ٹیلا جو واقع ہو خالص ریت کے درمیان. لہو اور اس ٹیلے کے لیے ندی کیا ہو؟ تری ہو. کیا ہو؟ تری ہو. سمجھ گئے؟ یہاں نہیں سمجھ گئے نا. ہاں. دعسن، دعسن ٹھیک ہے نا.
दैसुन का माना रेत का टीला, गोया कि रेत का टीला, ऐसा रेत का टीला लहू नदी जिसकी क्या हो, तली हो। इसके साथ में हम क्या करें, नमनाक रेत का टीला, नमनाक रेत का टीला। तखल्लला जो हो रमले खालिस रेत के दरमियान, ठीक है, क्या अन्ना गोया के उखवानन मनव्वरन पुरगुंचा गुले बाबूना, ये नमनाक रेत के टीले के दरमियान में है। अब समझ गए, बोला गोया के गुले पुरगुंचा गुले बाबूना नमनाक रेत के टीला के दरमियान में है, ठीक है ना। अब ये कायदा है कि गुले बाबूना जब पुरगुंचा हो और जब ये नमनाक रेत की टीला में हो ना, तो ये तरोताज़ा होता है। क्या होता है, तरोताज़ा होता है। तो इस वजह से इसने कह दिया नमनाक रेत की टीले में होना, ठीक है। तो यहाँ पे शायर ने महबूबा के हंसने को, महबूबा के हंसने को तशबीह दे दिया गुले बाबूना के पुरगुंचा होने वाले गुले बाबूना से। जिस तरह के वो गुले बाबूना जब नमनाक रेत की टीला में हो तो कितना तरोताज़ा नजर आता है, ठीक है ना। इस तरह के उसके दांत इतना तरोताज़ा क्या नजर आते, इसके दांत के इतने सफ़ेद होते हैं और गंदमपूर्ण होंठों वाले, क्योंकि जब दांत सफ़ेद हो और होंठों के अंदर जो है ना वो गंदमपूर्ण रंग वाले होंठ हो, उसके अंदर वो दाने ज़्यादा हसीन दिखाई देते हैं। पूरी बात को समझ गए, इस वजह से ये कह दिया, मतलब को समझ गए। अच्छा, सकत हो इयात शम्स, उस दांत को सिराब किया है, इयात शम्स से सूरज के शुआओं ने, उस दांत को सूरज के शुआओं ने सिराब किया है। इल्ला लिसातिही, मगर उसके मसोड़े, गोया के दांत पर सूरज के शुआएं लग चुकी हैं, गोया कि सूरज की शुआएं इस आरतन हमने उन दांतों को दे दिए हैं, मगर उसके मसोड़ों पर नहीं। मसोड़ों के अंदर जो है ना वो क्या है, सियाही है, लेकिन दांतों के अंदर क्या है, सफेदी है। क्योंकि मसोड़े जब सियाही की तरफ माइल हो और दांत सफ़ेद हो तो ये ज़्यादा हसीन दिखाई देती है, समझ गए। सकत को इयात शम्स से, उस दांतों को, गोया के दांतों को सूरज के शुआओं ने सैराब किया है। इल्ला लिसातिही, मगर उसके मसोड़े के मसोड़ों को सैराब नहीं किया है। वसिफ़ा बिआलैहि बिइस्मिन, अलैहि के मुताल्लिक़ वसिफ़ा है, वसिफ़ा आई ज़ुर्रा, छिड़काई गई, गोया के छिड़काई गई है, अलैहि उस मसोड़े पर, बिइस्मिन, इसमें सुरमा को, गोया कि उस मसोड़े पर इसमें सुरमा को छिड़काया गया है। वलम तकदिम, और उसने अपने मसोड़ों पर दांत नहीं लगाए हैं, उसने अपने मसोड़ों पर दांत लगाए हैं, यानी उसने अपने मसोड़ों को चिबाया नहीं। ये क्यों कहा, क्योंकि जब मसोड़े पर दांत ना लग चुके हो तो फिर मसोड़े के रंग में तगय्युर नहीं आता। रंग में तगय्युर तब आता है जब उस पर आदमी क्या लगाए, दांत लगाए। पूरी बात को समझ गए। तो यहाँ पे शायर ने उसके दांत को सूरज के शुआओं से तशबीह दी थी, मगर किसको सुना कर दिया, मसोड़ों को, क्योंकि उसमें स्याही जो है ना वो हसीन दिखाई देती है। और फिर कहा कि वो मसोड़े इतने हसीन है, गोया कि उस पर इसमत के जो सुरमा वो छिड़काया गया है, उसने दांत भी नहीं लगाए हैं, ठीक है। बस देखो, समझ गए मतलब को, सही समझ गए, तर्जमा समझ गए, मतलब समेत